کی کرپشن کی مخالفت کرتے ہو، آپ نواز شریف کی کرپشن کی مخالفت کرتے ہو، اور ان دونوں کی کرپشن کی مخالفت کرتے کرتے آپ مشرف کے حامی بن جاتے ہو. اور اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہو. آج نواز شریف اور بے نظیر آپ کو اچھے لگتے ہیں، کیا ہے یہ بڑا وکیل کی طرح آپ نے کیس بلڈ کیا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بلی نکالنے لگے ہیں. دیکھو، نواز شریف کے زمانے میں بھی کرپشن تھی، بے نظیر کے زمانے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت اس کی رپورٹ تھی کہ نمبر 2 پہ پاکستان کرپٹ ترین ملک تھا. میری جو پارٹی تھی تحریک انصاف، ہم یہ آئے اس پلیٹ فارم پہ تھے کہ اگر عدالتیں آزاد ہوں گی تو اس ملک میں انصاف ملے گا، کرپشن ختم ہوگی. کیونکہ حکومت میں آگے کرپشن ہوتی ہے نا، تو آزاد عدالتیں چیک کر سکتی ہیں حکومت کو. تو یہ میری ساری پلان تھی اور اس کرپشن کا ایشو میں نے اٹھایا تھا. جب مشرف آیا اس نے 7 پوائنٹ ایجنڈا دیا، احتساب کی بات کی، حقیقی جمہوریت کی بات کی، ساری وہ باتیں کی، ڈیولوشن جو ہمارے منشور میں تھا، ہم نے اس کی سپورٹ کی. بعد میں پتا چلا کہ مشرف صاحب نے ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا، ہم اس سے علیحدہ ہو گئے، نقصان ہوا، پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. مل کے انہوں نے ہماری پارٹی کا ستیانہ، جو تھے بھی ایجنسیز نے جا کے جو ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی کہا کہ اگر جانا ہے تو کاف لیگ میں جاؤ، جیت نہیں سکتے. ستیاناش ہو گیا پارٹی کا 2002 الیکشن میں. اس کے باوجود کہ اگر ہم الیکشن اس کے ساتھ رہ جاتے تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کا مجھے تھا آفر تھی. اپنے انٹرویو میں مشرف نے کہا ہوا اپنی ذات کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ جو میں سب کچھ کیا ہے میں نے اپنے ایک نظریے اور منشور کے تحت کیا. اور ان کے ساتھ جو نواز شریف کے ساتھ اگر آج میں ان کی تنقید نہیں کر رہا اور ساتھ کھڑا ہوں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف بھی آزاد عدالتوں کی بات کر رہا ہے اور چیف جسٹس کے ساتھ واحد پارلیمنٹری پارٹی ہے اس وقت جو چیف جسٹس کی بات کر رہی ہے. باقی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹیز جو ہمارے ساتھ جھنڈے لے کے کھڑی تھی، چیف جسٹس کے نعرے مار رہی تھی اور گو مشرفوں کو کر رہی تھی، آج ان کو مشرف کا جج پسند ہے اور چیف جسٹس کانٹروورشل ہو. آر یو ایمرجنگ ایز این آلٹرنیٹ لیڈرشپ آف دا رائٹ ونگ؟ میں نے کبھی اپنے آپ کو نہ رائٹ سمجھا نہ لیفٹ سمجھا. کئی میری جو اکنامک پالیسیز کیا کچھ لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی جگہ آپ کو آگے لایا جائے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں افتخار، میں آج تک نہ کسی نے مجھے کنٹرول کیا ہے نہ میں کنٹرول ہوا ہوں. کوئی کسی کندھے پہ چڑھ کے میں کچھ نہیں بنا، اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے. Who and what is real Imran? Is he a liberal, conservative, mullah, extremist, moderate, modern, rightist, leftist? Who exactly Imran Khan is? میں اپنے آپ کو ایک لبرل سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس طرح کا لبرل سمجھتا ہوں جو علامہ اقبال تھا اور قائد اعظم تھے. میرے وہ لبرل ماڈل ہیں. میں وہ لبرل نہیں سمجھتا کہ جو مغرب سے نئی فیشن آئے تو اس کو اپنا کے کہیں ہم لبرل ہیں. جو مشرف اپنے آپ کو لبرل بناتا تھا، سوٹ ٹائی پہن کے انگریزی بول کے. سب سے زیادہ اگر یہاں کے انتہا پسند بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کئی یہ جو سو کالڈ لبرل فنیٹکس ہیں وہ اتنے ہی فنیٹک ہیں جتنے وہ دوسرے دینی فنیٹکس ہیں. وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو جس طرح کہا، قائد اعظم کو میں لبرل سمجھتا تھا اور علامہ اقبال کو میں اصل معنی میں انٹلیکچوئل بھی سمجھتا ہوں کیونکہ ان میں اوریجنل تھاٹ تھا. What is تحریک انصاف beyond عمران خان؟ تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان کی پہلی پارٹی بنے گی جو ایک ادارہ ہوگا. ادارے کا مطلب کہ پارٹی کے اندر انشاءاللہ 25 ہماری 13ویں سالگرہ پہ ہم ممبرشپ کمپلیٹ کر کے ہر عہدے کے اوپر الیکشن کروائیں گے. اس پارٹی میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے، یعنی کہ کوئی عمران خان کا نامنی نہیں ہوگا. پارٹی کی نیچے سے لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئیں گے اور ہر 2 یا 4 سال کے بعد ریگولر الیکشنز ہوں گے. اور یہ پارٹی اس کے بعد سب کے چیئرمین کا سب بالکل اوپر سے لے کے نیچے تک الیکشن، چیئرمین کا الیکشن بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. اور انشاءاللہ اور کبھی میں تاحیات چیئرمین نہیں بنوں گا پارٹی کا، اور کبھی عمران خان اپنے بیٹے کو نہیں کہے گا کہ جی یہ میرا بیٹا میرے بعد بن جائے گا. پارٹی کی نیچے سے گراس روٹ لیڈر سے اوپر ایک نیچرل لیڈرشپ لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ جب اسٹیبلش ہوگی تحریک انصاف 1-2 الیکشنز میں، کوئی پاکستان کی پارٹیز کو ہرا نہیں سکے گی. الیکشن لڑیں گے تو اسٹیبلش ہوگی نا انشاءاللہ. اگلا الیکشن لڑیں گے اور آپ کو لڑ کے دکھائیں گے تیاری سے. میں آپ کی کتاب کا ایک پیج
کا ایک حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ویسے بڑی 20 سال پرانی کتاب ہے. انسان کے خیالات چینج بھی ہو جاتے ہیں 20 سال میں. اس میں آپ کے خیالات کی بات نہیں کر رہا، آپ کے والدہ کے خیال کی بات کر رہا ہوں. اف یو الاؤ می ٹو. آپ لکھتے ہیں کہ جب میں 1971 میں پاکستان کی ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ کا دورہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے الوداع کہتے ہوئے یہ لفظ کہے، ولایتی بیوی لے کر کہیں واپس نہ آ جانا. اس قسم کی شادی سے خوف کھانے کی ان کی دانش میں 2 وجوہات تھیں. ان کا خیال تھا کہ ایک مغربی لڑکی سے ہماری تہذیب و تمدن کو اپنا لینے کی توقع کرنا فضول ہے، اور دوسری یہ کہ ایسی شادی جلد یا بدیر ٹوٹ جائے گی. ٹھیک، یہ بالکل ٹھیک ہے. مدر واز کریکٹ. نہیں، والدہ کا دیکھیں، والدہ کی بالکل ٹھیک سوچ تھی. ان کا خیال تھا کہ باہر کی تہذیب کا یہاں رہنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا ان کو یہ ڈر تھا کہ میں کہیں وہاں نہ جا کے رہ جاؤں، ان سے دور نہ چلا جاؤں. وہ تو خیر میں نے کبھی جانا نہیں تھا، لیکن یہ ہر آبزرویشن واز پرفیکٹ تھا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیں، میں کبھی بھی میں اپنی خواب کے پیچھے بھاگتا ہوں. جو مجھے چیز ایک دفعہ میرے سننے بات بولی کہ جو مجھے جس چیز کا کبھی جب جنون یا چیز پسند آ جائے، پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ آگے میں ہاروں گا یا جیتوں گا، میں پھر جاتا پوری اینڈ تک ہوں. تو جب مجھے ایک خاتون پسند آ گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اگر یہ اس خوف سے نہیں میں پیچھے ہٹوں گا کہ یہ شاید فیل ہو جائے.